السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صرف 10 محرم الحرام ہی کو قبرستان جانے کے بارے میں شریعت اسلامی میں کوئی خاص حکم نہیں ہے۔ حدیث شریف میں قبرستان جانے کا جو حکم ہے اس میں کوئی بھی دن، وقت یا ٹائم مقرر نہیں کیا گیا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کی ترغیب ضرور دلائی ہے، اس سے انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے انسان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ 10 محرم الحرام یا پھر محرم کے مہینے میں، شوال میں، شعبان میں، پورا سال کبھی بھی جایا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے لیے کوئی چھٹی کا دن بھی مقرر کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ قبرستان میں جانے سے انسان کو اپنی آخرت کی یاد آتی ہے، اپنے پیارے کے لیے دعائے خیر کی جا سکتی ہے۔ یہ جو ٹرینڈ صرف 9 یا 10 محرم کو سب لوگ جاتے ہیں، پھر سال ہر سال نہیں جایا جاتا، یہ ٹرینڈ کچھ ابھی سالوں سے شروع ہوا ہے۔ اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی 10 محرم الحرام کو قبرستان جانے سے کوئی زیادہ اجر ملتا ہے۔ ہاں، البتہ 10 محرم الحرام یا محرم کے جو پہلے 10 دن ہیں، اس میں جانے میں قباحت کوئی نہیں، لیکن پھر پورا سال وقفے وقفے سے جانا چاہیے۔ یہ جب آپ کے پاس ٹائم ہو، اپنے پیاروں کے لیے یا قبرستان میں جا کے مومنین کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے۔ قبرستان کی جو مرمت ہے، اس پہ مٹی ڈالنے کا کام، کیا یہ بھی محرم الحرام میں ہونا چاہیے؟ نہیں، پورا سال جب کبھی آپ جائیں، آپ کو لگے کہ وہاں پر صفائی ستھرائی کی ضرورت آپ کر دیں۔ جو ایکسٹرا جھاڑیاں ہیں جس سے کوئی بھی درندے وغیرہ آ سکتے ہیں، سانپ بچھو، وہ صاف کیے جا سکتے ہیں۔ البتہ جو قبر کے اوپر جھاڑیاں ہوں اس کو صاف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جھاڑیاں عذاب قبر سے بچاتی ہیں اور اس مردہ شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں، وہ برکت کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں ایک جھاڑی سبز رنگ کی ایک قبر کے اوپر لگائی تھی تاکہ اس کو عذاب قبر سے نجات مل سکے۔ تو قبرستان کی صفائی کے وقت یہ خاص خیال رکھنا چاہیے، قبر کے اوپر یا پاس ایسا درخت جو چھاؤں کر رہا ہو اس کو نہیں اکھیڑنا چاہیے۔ تیسری بات، قبر کے اوپر مٹی وغیرہ ڈالی جا سکتی ہے، جس کو کچی مٹی کہتے ہیں، اور اس سے بہت اونچا کوہان نہیں بنانا چاہیے، صرف اتنا کہ پتہ چلے کہ یہاں پر قبر ہے۔ اس کے علاوہ اس کو پختہ کرنا، چونا وغیرہ لگانا، اور خاص طور پر محرم الحرام میں لوگ ثواب کی نیت سے اس کو سیمنٹ لگاتے ہیں، چونا لگاتے ہیں اور اس کو پینٹ وغیرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے اور اس طرح کی چیزوں سے سخت منع کیا ہے۔ یہی جو قبرستان کے اندر جا کے لوگ اپنے پیاروں کی قبر کو چونا لگاتے ہیں، پختہ کرتے ہیں، سیمنٹ لگاتے ہیں، یہ پیسہ وہ صدقہ دے سکتے ہیں جو اس مومن بندہ جو اس دنیا سے جا چکا ہے اس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ تو قبروں کے اوپر مٹی وغیرہ ڈالنا یا اس کی درستگی کرنا یہ جائز ہے، لیکن اس کو پختہ کرنا، پینٹ وغیرہ کرنا، وہاں دیے جلانا، اس کی شریعت اسلامی میں سخت ممانعت ہے۔ تیسری چیز آ جاتی ہے، کیا خواتین بھی محرم الحرام میں یا پھر عام دنوں میں قبرستان جا سکتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ پہلے میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا، اب میں تمہیں اس کی اجازت دے رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے شروع میں خواتین کو اس سے منع کیا تھا، بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو جانے کے لیے اجازت دے دی تھی۔ لیکن خواتین قبرستان میں جب کبھی بھی جائیں گے اس کی کچھ نہ کچھ شرائط ہوں گی، اور وہ یہ ہیں کہ خواتین قبرستان جاتے ہوئے اپنے پردے کا لحاظ ضرور رکھیں گی، با پردہ ہو کر جائیں گی، اور اس کے بعد اپنے والدین، شوہر یا محرم رشتہ دار کے ساتھ یا ان کی اجازت کے بغیر نہیں جائیں گی۔ تیسری بات، صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں گی وہاں جا کے، کیونکہ خواتین تھوڑی کمزور دل ہوتی ہیں، نرم دل ہوتی ہیں، بعض اوقات چیخو پکار کرتی ہیں، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ البتہ خواتین بھی قبرستان جا سکتی ہیں اور محرم الحرام میں بھی جانے کی اجازت ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ جب قبرستان جائے، کوئی بھی جائے، مرد جائے یا عورتیں جائیں، وہ جانے سے پہلے وہ تمام
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو طریقے سکھلائے ہیں وہ طریقے اختیار کر کے پڑھ کے سمجھ کے جائیں. یعنی قبرستان کس طرح سے جایا جاتا ہے اور اس جگہ پر جا کے اپنے پیاروں کے لیے کس طرح سے دعا کرنی ہے. تو قبرستان میں جانے سے پہلے کوشش کریں باوضو ہو کر جائیں، خواتین باپردہ ہو کے جائیں، اور مرد جو ہے وہ باوضو ہو کر اچھے لباس میں جائیں. اور جانے سے پہلے قبرستان میں انٹر ہونے سے پہلے وہ دعا پڑھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلائی تھی. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان جانے کی دعا پوچھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو یہ دعا سکھلائی تھی. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ خواتین بھی قبرستان جا سکتی ہیں اور وہ بھی مردوں کی طرح اس دعا کو پڑھیں گی. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اس میں ہم کہتے ہیں اللہ جو مسلمان مومن بندے ہیں مومنہ ہیں ان پر ہماری سلامتی ہو. انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا جس طرح وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہم بھی ان سے ضرور ملیں گے. اے اللہ ہم ان کے بارے میں اپنے بارے میں آپ سے عافیت یعنی کہ مغفرت کا سوال کرتے ہیں. تو ساتھ ہی ساتھ وہاں پر دعائیں کی جائیں گی. قبرستان پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ کوئی صحیح عمل نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کرو، ان کو قبرستان مت بناؤ یا نہ بناؤ. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ گھروں میں قرآن پڑھا جائے گا، قبرستان میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا یہ کوئی صحیح عمل نہیں ہے. صرف دعائیں کرنی ہیں. ہماری دعائیں ہمارے صدقات ہمارے پیاروں کو پہنچتے ہیں. تو جتنی بھی اولاد ہے جو بھی ہم نیک عمل کریں گی ہمارے پیرنٹس کو فور فادر کو ہمارے جنریشنز جو اس دنیا سے جا چکے ہیں بڑے ان سب کو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا اور اللہ خود بخود اس کا اجر ہمارے پیاروں کو پہنچا دیں گے. دوسرا ان کی قبروں پر جا کر اپنی آخرت کو بھی انسان یاد رکھتا ہے، اپنے اعمال پر بھی غور کرتا ہے اور اس کو بھی فکر رہتی ہے کہ مجھے بھی ایک دن یہاں جانا ہے اور اس کی تیاری میں مجھے لگنا ہے ابھی سے ہی. اور وہاں جا کے ان کے لیے دعائے خیر کرنا، ان سے مانگنا نہیں. اگر کوئی وہاں بڑی ہستی ہے ان سے نہیں مانگنا، اللہ سے مانگنا ہے. بس یہ ضرور ہوتا ہے کہ جہاں مومنین ہوں، جہاں مسلمان ہوں، وہاں پر باقی جو لوگ بھی ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فائدہ پہنچاتے ہیں انشاءاللہ. تو مختصراً یہ کہ 10 محرم الحرام کو قبرستان جانے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن صرف 9 اور 10 محرم کو جانے کو کوئی زیادہ اجر نہیں ملتا ہے. اور یہ بھی ٹرینڈ نہیں سیٹ کرنا چاہیے کہ پورا سال آپ قبرستان جائیں نہ، صرف 9 اور 10 محرم کو ہی جائیں اور قبرستان کی صفائی کریں اور اس کو ٹھیک کریں، اس کے اوپر مٹی ڈالیں. یا پورا سال کبھی بھی جا سکتے ہیں. آپ اپنے لیے چھٹی کا کوئی دن یا پھر جمعے کا ایک دن بھی مقرر کر سکتے ہیں. خواتین اکثر و بیشتر نہ جایا کریں، کبھی کبھار ضرور جائیں تاکہ ان کو بھی اپنی آخرت یاد رہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.